بشر بن حارث مرو کے ایک گاؤں میں 152 ہجری میں پیدا ہوئے۔ مرو قدیم خراسان ریاستوں میں سے ایک بڑی ریاست کا نام ہے جو اب ترکمانستان کہلاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ حافی ننگے پاؤں والا مشہور ہوئے۔ لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ سے ننگے پاؤں چلنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ توبہ کے وقت ننگے پاؤں تھا، اب مجھے جوتا پہنتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تاریخ کے مطابق بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کے کلام سے متاثر ہو کر توبہ کی۔ اپنی جوانی کے ایام میں وہ بغداد میں لہو لعب میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دفعہ امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ ان کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس موقع پر ان کے گھر کے اندر سے ناچ گانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ نے ان کے گھر سے باہر آنے والی ایک کنیز سے پوچھا، اس گھر کا مالک آزاد شخص ہے یا غلام؟ کنیز نے جواب دیا، وہ ایک آزاد شخص ہے۔ امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم ٹھیک کہتی ہو، اگر یہ غلام ہوتا تو اپنے آقا یعنی مالک حقیقی سے خوف کھاتا۔ جب کنیز گھر میں داخل ہوئی تو اس نے امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہونے والی ملاقات کا حال بیان کیا۔ وہ کنیز امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کو نہیں پہچانتی تھی اور امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کا جملہ دہرایا۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ پر اس کلام کا بہت گہرا اثر پڑا اور وہ ننگے پاؤں گھر سے باہر آیا اور امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کے پیچھے ننگے پاؤں بھاگتے چلے گئے اور امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی اور آپ سے ہونے والی گفتگو کے نتیجے میں اس نے اپنے غلط کاموں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ میں کہیں جا رہا تھا کہ اچانک میری نظر زمین پر پڑے ہوئے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر پڑی۔ اس کاغذ پر میرے پروردگار کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں تڑپ اٹھا کہ میرے پروردگار کے نام کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ میں نے فوراً بصد عقیدت و احترام وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور سیدھا نہر کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر اس کاغذ کو اچھی طرح دھویا۔ اس وقت میرے پاس 5 دانک تھے۔ دانک ایک قدیم چاندی کا سکہ تھا۔ میں نے 4 دانک کی خوشبو خریدی اور بقیہ 1 دانک سے عرق گلاب خریدا اور بڑی محبت و عقیدت سے اس کاغذ پر خوشبو ملنے لگا جس پر میرے پاک پروردگار کا نام پاک لکھا ہوا تھا۔ پھر اس کاغذ کو عرق گلاب میں ڈال کر ایک متبرک مقام پر رکھ کر اپنے گھر چلا آیا۔ جب رات کو سویا تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، ہے بشر حافی، جس طرح تو نے ہمارے نام کو معطر و مطہر کیا اس طرح ہم بھی تیرا ذکر بلند کریں گے۔ جس طرح تو نے اس کاغذ کو دھویا جس پر ہمارا نام لکھا تھا، اس طرح ہم بھی تیرے دل کو خوب پاک کر دیں گے اور تیرا خوب چرچا ہوگا۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالم روا میں زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہے بشر، تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ہم عطروں پر تجھے کیوں رفعت دی؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کی اتباع کے سبب اور صالحین کی خدمت اور برادران اسلام کو نصیحت کرنے کے سبب اور میرے اصحاب و اہل بیت کی محبت کے سبب اللہ تعالیٰ نے تجھے پاک لوگوں کے مرتبہ میں پہنچایا۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا انتقال 11 ربیع الاول 227 ہجری کو بغداد میں ہوا۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ایک اللہ والے نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے مالک نے بخش دیا اور فرمایا کہ ہے بشر، کیا تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی کہ تو مجھ سے اس قدر ڈرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلائے، آمین۔